بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سے اور دنیا سے جو خبریں مل رہی ہیں، پہلی خبر تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بہت بڑی فتح نصیب ہوئی ہے اور بہت بڑی کامیابی نصیب ہوئی ہے، کیونکہ 9 فروری کا جو بیانیہ اور نیریٹو اسٹیبلشمنٹ بیچ رہی تھی اس کو بہت دھچکا پہنچا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف، آصف زرداری، شہباز شریف، مریم نواز کا یہ پلان تھا کہ عمران خان صاحب کو باقاعدہ طور پر ملٹری ٹرائل کیا جائے 9 مئی کے واقعات کا، جس طرح دوسرے لوگوں کو کیا گیا ہے۔ لیکن آج کے فیصلے کے بعد بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ دوسری بڑی امپارٹنٹ خبر یہ آ رہی ہے کہ علیمہ باجی جو ریڈار پہ تھی اس کو دھمکیاں بھی دی جاتی رہیں، لیکن کل علیمہ باجی کا جو لاہور میں گھر ہے اس پہ حملہ کیا گیا، اور ISI کے گنڈوں نے نہ صرف ان کے بیڈ روم تک پہنچے بلکہ وہاں بچوں کو اور ان کی بہو کو بھی زود کوب کیا اور ان کے بیٹے کو، شہریار کو، اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ یہ ایک بدواسی اور ڈپریشن اور یعنی کہ پریشانی سے کا اظہار ہوتا ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے پوری PTI کو زیر نگی کر لیا تھا، جس میں سارے گور علی خان جیسا لیڈر جو PTI کا چیئرمین ہے اس نے بھی باقاعدہ تو PTI کی پیٹھ میں چھرا گھونپا اور باقاعدہ طور پر ٹویٹ کر کے معافی مانگی کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، لیکن کارکنوں نے اور دوسرے لیڈروں نے اس کی یہ معافی جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ اب علیمہ باجی ایک ہی بہن تھی اور دوسری بہنیں تھیں جو کہ عمران خان صاحب کے لیے ہر منگل کو اسٹیبلشمنٹ کے لیے پریشانی کا باعث بنتی تھی، جس کی وجہ سے کافی عرصے سے ان کو باقاعدہ طور پر دھمکیاں بھی دی جاتی رہی ہیں، اور یہ جو 13 اور 14 کی کال ہے وہ بھی علیمہ باجی کے تھرو آئی تھی، اس لیے انہوں نے علیمہ باجی کو ٹارگٹ پہ رکھا ہوا تھا اور کل ان کے بیٹے کو اغوا کرا لیا ہے۔ مجھے نہیں پتہ ان کا بیٹا 1 ہے یا 4 ہے یا 5 ہے، مجھے نہیں پتہ، لیکن دوسری بہن نورین کا بھی، اسام نیازی، جو ایک ہی بیٹا، اس کو ملٹری ٹرائل کر کے تو 10 سال کی سنائی ہوئی ہے، آپ سب کو پوچھا ہے۔ تیسری سب سے بڑی خبر آ رہی ہے جو کل باقاعدہ طور پر TV پہ نشر کی گئی کہ سیل وڑیچ نے جو انٹرویو چھاپے تھے وہ DGI SPR نے کہا کہ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، سیل وڑیچ جھوٹ بول رہا ہے، ہم نے کسی سے نہیں کہا کہ وہ معافی مانگے، اور یہ اس چیز کی غمازی کرتی ہے کہ جتنا شور اس معافی کا سوشل میڈیا، انسٹاگرام، ٹویٹر اور دوسرے ایپس پہ ہو رہا تھا، اس سے اسٹیبلشمنٹ کی بدنامی ہو رہی تھی، اور جس کی وجہ سے عاصم منیر نے اپنے ISPR کے ذریعے سیل وڑیچ سے لا تلقی ظاہر کی ہے۔ لیکن میں 100% یہ کہتا ہوں کہ سیل وڑیچ بیچارے کی اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں لکھے اور اس طرح کی باتیں کرے۔ یہ بہت بڑا یعنی کہ اس کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ سوشل میڈیا کا اتنا پریشر آیا ہے کہ وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، حالانکہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور تیسری سب سے بڑی خبر جو آج پورے پاکستان کے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو چکی ہے، ایک اصغر صاحب ہیں ساہیوال میں، ڈسٹرکٹ سیشن جج، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایسی ضلالت میں حصہ دار نہیں بنوں گا، میں نے اپنی جو نوکری کی ہے بڑی صاف ستھری نوکری کی ہے، اور میں آئندہ بھی یعنی کہ اپنے آپ کو اس بوجھ تلے ساری زندگی نہیں گزار سکتا
کہ میں اوپر کا پریشر اسٹیبلشمنٹ کا پریشر لے کے تو میں فیصلے کروں، یہ میری ضمیر نے اب مجھے اجازت نہیں دی، لہٰذا میں نے استعفیٰ دے دیا ہے اور اس کی بڑی قدر ہو رہی ہے۔ یہ لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے، جو لوگ بک جاتے ہیں اپنی ذات کے لیے، جو بک جاتے ہیں امین الدین جیسے، یا فریدی جیسے، نیلم حسن جیسی جو کہ لاہور ہائی کورٹ کی ہے، اس نے بھی عمران خان صاحب کی یہ جو ہے نا ضمانتیں ریجیکٹ کی ہوئی ہیں۔ ڈوگر جیسے بے ضمیر، ڈوگر تک ایسے لگتا ہے جیسے وہ چکڑا چلانے والا کوئی بندہ ہوتا ہے، خدا کی قسم مذاق نہیں کر رہا، اس کی شکل دیکھیں ذرا۔ اور اس طرح لاہور کراچی میں جو لوگ ضمیر فروشی کرتے ہیں۔ اور آخری خبر یہ ہے کہ ملک کو جتنا نقصان 75 سال 78 سال میں آرمی نے پہنچایا ہے، اس کا اظہار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سیلاب نہیں کہہ سکتے، وہ بارش ہوئی ہے، اس سے گندگی جو ہے پھر باہر آئی ہے اور اس سے پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا ہے۔ اور جو عورتیں پڑھی لکھی ہیں وہاں کی، کیونکہ کراچی جو ہے وہ پڑھا لکھا شہری ہے، انہوں نے جو یعنی کہ ناپاک آرمی کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ یہ ناپاک آرمی نے 75 سال میں خود بھی اس ملک کو لوٹا ہے، ساتھ گنڈوں کو، بدماشوں کو، سمگلروں کو، مافیا کو بھی ساتھ ملا کے اس ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ 20 سال سے بھٹو خاندان جو ہے وہ کراچی میں حکومت کر رہا ہے، ایک بھی نالا صاف نہیں تھا، لوگوں کے گھروں میں پانی چلا گیا، لوگوں کی لاکھوں کے حساب سے نقصان ہوا۔ کے پی کے میں تو ایک آفت آئی ہے نا، یہ تو جو بارش ہوئی ہے یہ تو آفت نہیں تھی، یہ تو پانی آیا ہے۔ اگر نالے بر وقت صاف ہوتے، اگر جس طرح عمران خان صاحب نے اپنے دور میں اچھے کام کیے تھے، وہ اسد عمر جو آئی ایس آئی کا ایجنٹ تھا ابھی بھی ہے، اس نے ابھی تک کوئی پریس کانفرنس نہیں کی کراچی کے حالات کے متعلق کہ ہم نے کتنا 2-3 سال میں کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ ناپاک آرمی، عورتیں بیچاری بین کر کے ناپاک آرمی ویڈیو پھر رہی ہیں، سب پھر رہی ہیں، اتنی نفرت بڑھ چکی ہے اس آرمی کے خلاف کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آرمی سیولین کو آگے بڑھنے کا موقع ہی نہیں دے رہی۔ جو کے پی کے میں ہوا ہے وہ ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں 10 ڈیم بنائے، بلین ٹری سونامی شروع کیا، ہر وقت وہ یہی کہتا ہے کلائمیٹ ایکسچینج ہوگا، گلیشیئر پگھلیں گے تو پرابلم ہوگا۔ اس کے لیے کچھ ان لوگوں نے 3.5 سال میں ایک آنا نہیں رکھا۔ لاہور اسی طرح آپ سب کے سامنے ہے کہ لوگوں کا سانس لینا محال ہو جاتا ہے، وہاں بھی درختوں کی کٹائیاں کر کے عمران خان صاحب نے منصوبہ دیا تھا، پتہ ہے صاحب آپ کو، لیکن اس منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے علیم خان اور باجوہ مل کے عمران خان صاحب کو ناکام کرتے رہے تھے۔ اس کے بعد کراچی کے لیے ایک منصوبہ دیا تھا، سب آپ کو پتہ ہے، آپ بھولے نا، آپ کی یادداشت پاکستانیوں کی بڑی کمزور ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب کو ان سب سے اعلیٰ درجہ کا سیاستدان بھی، ملک سے پیار بھی، محبت بھی، ملک کے لیے قربانی دینے کا عزم رکھتا ہے بندہ، جس نے پاکستان کے لیے کام کرنا تھا، لیکن سازشی جو 75 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے، لوٹتے بھی ان کے ساتھ مل کے ہیں جو پاکستان کے سب سے سرٹیفائیڈ کرپٹ سیاستدان ہیں، جن کو انہوں نے کہا ہوا ہے سیاستدانوں کا یہ کرپٹ ہے، یہ ملک کو لوٹ کے کھا گئے ہیں۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جو اس ملک کی حال، وجاد حسین کا کالم 2 دن پہلے آیا تھا کہ کور کمانڈر نہیں ہے، وہ کرپٹ کمانڈر ہیں، جو اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے کما کے تو باہر خرچ کرتے ہیں، اپنی خاندان کے لیے جائیدادیں بناتے ہیں، خاندان کو پھر باہر سیٹ کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، آپ دیکھ لیں یہ خاندان کہاں پہ ہے،
آپ دیکھیں جنرل ضیاء کا خاندان کہاں پہ ہے، آپ دیکھ لیں مشرف کا خاندان، اور مشرف خود کہاں تھا، اس کے بعد کیانی کا خاندان، اور کیانی کہاں پہ ہے، باجوہ کا خاندان، اور باجوہ کہاں پہ ہے، عاصم منیر کا خاندان، اور عاصم منیر جب ریٹائر ہوگا تو کہاں پہ رہے گا، یہاں تو نہیں رہے گا۔ سیر شمشاد صاحب جوائنٹ چیف آف سمارٹ سٹاف کمیٹی کے چیئرمین، وہ کالا جو ہے جو یتیم خانے میں پڑا ہوا ہے، اس کے بارے میں نہیں کہہ رہا، ٹک ٹاک پہ مہینہ 2 ہفتے پہلے چلتا رہا کہ اس نے بھی بچوں کے لیے کینیڈا میں سٹیزن شپ لے لی ہے، وہ یہاں سے ریٹائر ہوگا سیدھا چلا جائے گا۔ چیف جسٹس گلزار صاحب پوری فیملی امریکہ میں بیٹھی ہے۔ افتخار چودھری لندن میں خاندان بٹھایا ہوا ہے، اور کتنے ججز ہیں جو یہاں سے ملک چھوڑ چکے ہیں۔ کیوں چھوڑتے ہیں؟ سنتکار تاجر کیوں چھوڑتے ہیں اس ملک کو؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اس لیے چھوڑتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان بیچاروں کو آگے نہیں بڑھنا دیتی۔ وہ جب بھی دیکھتے ہیں ان کی ٹانگ کھینچتے ہیں پیسہ لینے کے لیے۔ فوجی فاؤنڈیشن پاکستان کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی LLC کمپنی ہے پاکستان میں، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ 600 ارب ڈالر کی وہ انویسٹمنٹ پاکستان میں کر رہی ہے، اور سارے اس میں کرنیل جنرل ریٹائر بھی اور حاضر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ظاہر انہوں نے اپنا خاندان پالنا، آپ کا تھوڑا خیال رکھنا ہے۔ ابھی امریکہ ناراض ہوا ہے جو انہوں نے طالبان کے مخالف لوگوں کو باقاعدہ طور پر 2-3 میٹنگیں کی ہیں اس ملک میں، اور 25-26 کو پھر ہو رہی ہے۔ وہ اس لیے کہ مخالف کو شے دے کے جو طالبان بیٹھے ان کے ساتھ لڑایا جائے، اس کو فنڈنگ کر کرے، اس لیے کہ وہ اپنی مدت ملازمت میں یہ چیز ان کے ذہن میں ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی انتظامیہ نے، زلمے خلیزادہ نے برا منایا کہ اس طرح کرنے سے افغانستان اور پاکستان کے حالات خراب ہو جائیں گے۔ اور آخری خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکہ بھی پیچھے ہٹ چکا ہے ان کی تھوڑی حمایت جو کر رہا تھا، بخبر ذرائع سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ چائنا بھی پیچھے ہٹ چکا ہے، اس نے باقاعدہ طور پر ان کو وارن کرنے کے لیے بھارت کا دورہ کیا ہے۔ ان کی اپنی صورتحال یہ ہے کہ مریم نواز جاپان گئی ہیں اور ایک لڑکے کو بٹھا کے کہہ گئے یہ وزیر خارجہ ہے اور دوسری طرف یعنی کہ شپ یارڈ کا وہ ریسٹورنٹ بنے ہوئے تو یہ کہتی ہے میں شپ یارڈ کا دورہ کر رہی ہوں، اور ایک کمپنی ہے کوئی کاواساکی کے پتہ نہیں کون سی گاڑی، وہ اس کا مینیجر بلا کے ساتھ فوٹو کھنچوا کے کہہ رہی ہے یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، پاکستان میں سرمایہ کاری کرے گا۔ ایسے ایسے ڈرامے اس نے کیے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے۔ خدا کے لیے اس ملک پہ رحم تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب تو عذاب ہی عذاب آئے گا۔ میں نے تو دعائیں کر کے یہی کہتا تھا کہ عقل کے ناخل نے، لیکن جب اللہ کی طرف سے ان پہ لعنت لکھی ہو تو میں تو روک نہیں سکتا۔ آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ صورتحال گمبھیر ہے۔ پاکستان زندہ باد۔